اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے جو ہے کل دیکھا تھا کہ یثرب میں یعنی مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، وہاں پہ کیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلا اور کیسے پورا ایک قبیلہ ہی سمجھیے اسلام میں داخل ہوا، اور وہ لوگ دوبارہ 11 مہینے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہے، ان کی تربیت کری، ٹیچنگز دی ان کو قرآن کی، اور جب اگلے سال حج ہوا تو 73+ لوگ جو ہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے، اور وعدہ لے کے، یہ گارنٹی لے کے کہ نہیں آپ اگر ہجرت کر کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ آپ کو مطلب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، جو پوری کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، ان کو۔ اور ہم نے دیکھا کہ حضرت عباس جو تھے اس وقت بھلے سیرت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ کافروں میں سے ہیں، بٹ آگے جا کے وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے یثرب والوں کو یہی جتایا کہ ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے اور تبھی لے کے جانا اگر تم بھی پروٹیکٹ کرو۔ تو جو ہے ہم نے یہاں تک یہ بات کور کری تھی، تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے، جب یہ وعدہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، یہ چانس ملا کہ ہم ہجرت کر سکتے ہیں ایک سیف جگہ پہ مکے میں، کیونکہ ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ایمان والوں کے اوپر، مار کاٹ، خون خرابہ، بدتمیزیاں، بہت غلط بیہیویئر، بوائیکاٹ کرنا، یہ سب چیزیں چل ہی رہی تھیں۔ ہم آگے بھی دیکھیں گے جیسے جو ہجرت سٹارٹ ہوئی تو لوگوں نے کیا کیا۔ تو جب یہ اپرچونٹی نظر آئی کہ یثرب جا سکتے ہیں، وہاں پہ ہیلپ ملے گی، سپورٹ ملے گی، تو جو ہے صحابہ نے یثرب جانا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کرنے لگے ایمان والوں کو کہ تم مکے سے یثرب جو ہے مائیگریٹ کر جاؤ، ہجرت کر لو۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ آلریڈی کر چکے تھے اس ٹائم تک، یہ جو وعدہ آیا ہے حضرت مصعب کے بعد، اور یہ انکریج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس ٹائم تک، یہ کر چکے تھے۔ کون؟ یہ تھے ابو سلمہ۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کو پروٹیکشن دے رکھی تھی ابو سلمہ کو، یہ ان کے حضرت ابو طالب کے بہن کے بیٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی کزن، یہ ان کا قبیلہ ان کو مار دیتا اگر حضرت ابو طالب انہیں پروٹیکشن نہ دیتے۔ تو جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو ان کو پتا تھا کہ اب تو میرا ہی خاندان مجھے مارنے کو دوڑے گا، تو ان کو احساس ہوا کہ مجھے مائیگریٹ کر جانا چاہیے اپنے ہی خاندان سے بچ کے۔ تو ان کا واقعہ یہ تھا کہ یہ اپنی فیملی کو لے کے، اپنی فیملی مطلب وائف، بچہ اور یہ خود، 3 لوگ، تو وائف اور بچے کو اونٹ پہ بٹھایا اور یہ اونٹ کا رسی لے کے چل پڑے یثرب کی طرف، کہ وہاں جو ہے کچھ وہاں پہ ایمان والے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے اوس کے لوگ ایک پورا قبیلہ ایمان لیا ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کرنا شروع نہیں کیا تھا، بٹ یہ خود نکل گئے تھے کہ میں وہاں جا کے رہوں گا۔ پر ان کے فیملی کے ساتھ ہوا یہ کہ جب یہ چل رہے تھے، نکل گئے تھے مکہ سے، اور خبر پہنچی کہ وہ تو جا رہے ہیں بھائی یثرب، تو ان کی جو وائف تھی ام سلمہ، یہ ابو سلمہ اور ام سلمہ، سلمہ کون؟ ان کے اولاد کے نام پہ ان دونوں کے نام ہے، ام مطلب ماں، سلمہ کی ماں، اور ابو مطلب سلمہ کے فادر۔ تو ان کے جو وائف کے جو خاندان کے لوگ تھے، یہ ابو جہل کے فرسٹ کزنز لگتے تھے سمجھیے وہ جو لوگ تھے، اور ان کی اور فیملی والے لوگ، وہ انہوں نے پیچھا کیا، ان کو راستے میں پکڑ لیا اور رسی چھین لی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، کہ اونٹ پہ ماں اور بچہ بیٹھا ہوا ہے چھوٹا، اور فادر کے ہاتھ سے اونٹ کی رسی چھین لی کہ ہمارے لڑکی کو کہاں، ہم تمہیں نہیں لے جانے دیں گے، ہمارے گھر کی عورت ہے یہ، اور ہیں وہ ان کی وائف۔ اب وہ بہت زیادہ آؤٹ نمبر تھے، وہ اکیلے تھے، تو لڑنے کا بھی کوئی پوائنٹ نہیں تھا کہ لڑتے اور چھین کے لے جاتے ان سے، بہت زیادہ نمبروں میں تھے۔ تو
انہوں نے جو ہے ان کی وائف اور بچے کو لے کے جانے لگے تو انہوں نے اپنی وائف کو یہ بولا کہ تم دیکھو ابھی صبر کرو، میں تمہیں پتا ہے کہ میں تو اب واپس نہیں جانے سے رہا، مجھے مار دیں گے یہ، اور میں جا رہا ہوں پھر مدینہ، اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے کوئی راستہ کیسے کھل سکتا ہے تمہارا مدینے آنے کے لیے۔ پر ان کی ٹریجڈی یہاں پہ نہیں رکی۔ جب یہ جو ہیں مکہ واپس آئے تو جو ان کے خاندان والے تھے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان والے تھے، وہ لڑکی کے خاندان والوں پہ غصہ ہوئے کہ جو ہے تم نے بیٹا تم نے کیسے رکھ لیا، اولاد کو تم نے کیسے رکھ لیا، یہ جو بیٹا ہے یہ ہمارا ہے۔ تو جھگڑا ہوا، انہوں نے بیٹے کو وہ لے گئے۔ تو سوچئے فادر یثرب کے راستے میں ہیں، مدر اپنے میکے میں ہے سمجھیے، اور بیٹا جو ہے اپنے ددیال میں ہے، پوری فیملی جو ہے الگ ہو گئی۔ پر بیچارے یہ روتے رہتے تھے، ام سلمہ اور بیٹا بھی جو ہے چھوٹا بیٹا تھا پر وہ روتا رہتا تھا ماں کے لیے۔ تو فائنلی وقت گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد، یا کیوں جو بھی وجہ رہی ہوگی، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کو ایک کر دو، جانے دو ایسے، یہاں پہ کون سنبھالے کیا کرے، روتے رہتے ہیں، جانے دو، جا بھائی جا، تم ساتھ رہو، دونوں ماں بیٹے ساتھ رہو، تمہیں جانا نہیں جاؤ۔ تو جو ہے اب انہوں نے جب یہ کہا تو ان کو موقع لگتے ہی وہ اونٹ پہ سوار ہوئی، بیٹے کو بٹھا اکیلی یثرب کی طرف نکل پڑی، اکیلی۔ اب ایک عورت اکیلی نکل جائے، 200 میل کا سفر ہے ریگستان کا، کیسے مطلب عورتوں کو کہاں ان کو راستہ واسطہ کہاں پتا ہوگا، بس اللہ پہ توکل کر کے نکل گئی۔ اب 6 میل ہی دور گئی تھی مکے سے کہ ان کو ایک کافر مل گیا راستے میں۔ اب کافر پہ تو بھیا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے نا، اور بالکل بھی کہ مطلب وہ تو نیت خراب ہو جائے، آدمی عورت ساتھ ہے تو تیسرا تو شیطان ہے۔ پر وہ مل گیا آدمی ان کو، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے عورت، جانتے تھے وہ ان کو۔ تو یہ کون تھے؟ یہ عبدالدار قبیلے کے عثمان ابن طلحہ تھے۔ یہ بھی آگے جا کے جو ہے ایمان میں داخل ہوئے، آگے جا کے، پر یہاں اس وقت یہ کافر ہے، مشرک کافر۔ تو جب انہوں نے بتایا میں مدینے جا رہی ہوں اور ایسے ایسے یثرب جا رہی ہوں، ان کے ذہن میں آیا کہ بھائی یہ عورت جو ہے مر جائیں گے ریگستان میں، پہنچ نہیں سکتے یہ یثرب جو ہے۔ تو ان کو نہ رحم آیا ماں بیٹے کے اوپر، ہیں کافر ہیں مشرک پر رحم ہے ان کے دل میں۔ تو ان کے دل میں رحم آیا، انہوں نے کہا کہ چھوڑو اپنا کام وام، کہ اپنا کام میں چھوڑتا ہوں۔ تو جو ہے انہوں نے کہا میں تمہیں لے کے جاؤں گا یثرب۔ اب خبر آئی بھی تھی کہ وہ قبا میں تھے، جو تھے ابو سلمہ، وہ قبا سمجھیے یثرب کا ایک، جہاں سے یثرب سمجھیے یثرب کا علاقہ شروع ہوتا تھا، وہاں پہ جو سب سے پہلا قبیلہ پڑتا تھا اس میں رکے ہوئے تھے وہ۔ تو وہ پورا راستہ ان کو لے کے گئے وہاں تک، قبا تک، مکے سے اپنا کام جا رہے ہیں وہ مکے کی طرف، اپنا کام وام چھوڑ کے، وہ ایک مسلمان ایمان والی عورت اور اس کے بچے، چھوٹا بچہ اس کا، ان کو اپنا کام چھوڑ کے کہ میں چھوڑ کے آؤں گا، یہ ریگستان میں کیسے پار کریں گے۔ اور انہوں نے بالکل سیفٹی سے، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی کچھ نہیں، شریف آدمی تھے۔ تو یہ مطلب یہ سارے ثبوت ہیں، اگر ہم سیرت پڑھیں نا تو ہمیں اس سے پتا چلے گا کہ ہر کمیونٹی میں نا، دنیاوی سطح پہ ایٹ لیسٹ، ایمان کی سطح پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں، دنیاوی سطح میں اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں۔ کوئی بولے کہ عورت تو اکیلی سفر کرے گی، وہ تو پھر اس کے ساتھ تو غلط ہوگا ہی ہوگا۔ یہاں تو کوئی ایمان والا نہیں تھا، غیر ایمان والا کافر جو ہے وہ ان کو سیفٹی سے وہاں تک لے کے گیا۔ اور جب قبا کا وہ گاؤں نظر آ گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قبا جاؤں اور تھینک یو کہلواؤں اور وہاں پہ انتظار کروں، کیونکہ ان کا کام لٹکا ہوا تھا۔ وہ جیسے گاؤں نظر آنا کا دیکھو پورا گاؤں جاؤ، اور وہ پلٹ لیے وہیں سے، وہ وہیں سے پلٹ لیے، وہ گئے بھی نہیں گاؤں عثمان ابن طلحہ۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارا ہسبینڈ اس گاؤں میں ہے، جاؤ اس گاؤں میں سیفٹی سے انٹر کر جاؤ۔ تو اور وہ خود مکے کی طرف مڑ گئے۔
اور آتا ہے کتابوں میں کہ سلمہ جو تھیں وہ ان کی اس کائنڈنس کو، احسان کو پوری زندگی نہیں بھولی، اور جب بھی موقع ملتا تھا وہ ان کی تعریف کرتی تھیں، عثمان ابن طلحہ کی، تھکتی نہیں تھی وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنے مجھے ایمان سے، سیفٹی سے، بنا پریشان کرے، بنا کچھ غلط حرکت کرے مجھے اس نے لے جا کے وہاں پہ چھوڑ دیا، جاؤ سیفٹی سے۔ تو کبھی ان کو موقع ملتا تھا اور وہ آتا ہے کتابوں میں کہ وہ ان کی تعریف کرتی تھیں، عثمان بن طلحہ کی۔ تو ایسے بھی مطلب واقع ہوئے ہیں، یہی واقع ہیں جو نہیں بتائے جاتے، یہی واقع ہیں جو بتائیں گے تو پالیٹکس کیسے ہوگی، یہی واقع ہیں تو پھر نفرت کیسے گھلے گی، یہی واقع ہیں کہ اگر نہیں بتایا جائے، اگر بتا دیں گے تو پھر نفرت کیسے گھلے گی دلوں میں۔ تو یہ آدمی جب پڑھتا ہے نا قرآن اور سیرت، اور جب گہرائی میں پڑھتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے آدمی کہ جو مجھے پتا ہے وہ مجھے کیوں پتا ہے، اور جو مجھے نہیں پتا وہ مجھے کیوں نہیں پتا، وہ مجھے کیوں نہیں پتا۔ یہ کیا پالیٹکس چلی ہے کہ جی کچھ بات دکھائی اور کچھ بات چھپا دی۔ آتا ہے نا حدیث میں، بنو گے تم اہل کتاب کی طرح، یہود اور نصارہ کی طرح، وہ ایک بات دکھاتے تھے دوسری بات چھپا دیتے تھے۔ یہ واقعے کیوں چھپے ہوئے، کیوں چھپے ہوئے؟ جیسے وہ چور کی کاٹنے والی، ہاتھ کاٹنے والی حدیث کیوں چھپی ہوئی کہ تم شیطان کا ساتھ دے رہے ہو، ہاتھ کٹوا رہے ہو لوگوں کا؟ وہ حدیث کیوں نہیں کوئی دکھاتا؟ بھلے وہ سزا ہے بے شک شریعت میں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، وہ اس پہ بات کیوں نہیں ہوتی کوئی؟ تو جو پتا ہے وہ کیوں پتا ہے، اور جو نہیں پتا وہ کیوں نہیں پتا؟ تو یہ ان کے ساتھ واقعہ ہو چکا تھا۔ یہ دوسرا جو بیعت کرنے آئے تھے لوگ، 73 لوگ، اس سے پہلے سمجھیے یہ واقعہ ہو چکا تھا حضرت ابو سلمہ کی فیملی کے ساتھ، اور فائنلی ان کی فیملی جو ہے یونائٹ پھر سے ہو گئی تھی، ماں بیٹے اور ابا، ہسبینڈ وائف اور اولاد۔ اور اس میں ایک کافر کا بہت امپورٹنٹ رول تھا، ورنہ یہ پہنچنا بہت مشکل تھا ان کے لیے، ریگستان میں اکیلی عورت کیسے پہنچے۔ تو یہ جو دوسری بار جو بیعت ہوئی، تو جو ایمان والے تھے قریش کے، وہ ہجرت کرنے لگے بڑے نمبرز میں۔ یہ تو خود نکلے تھے ایک چھوٹی سی فیملی، اب جھنڈ کے جھنڈ نکلنے لگے مکہ سے یثرب کی طرف۔ جو سب سے پہلے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کزنز تھے، بیٹیاں تھیں ان کے بیٹا بیٹی تھے، جیش کے لوگ تھے، امیمہ، جیش اور امیمہ کے بیٹے بیٹیاں تھے، یہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں۔ عبداللہ اور ان کے جو اندھے بھائی تھے جن کی بات ہو چکی ہے وہ گئے، ابو احمد ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، اور ان کی بہنیں حضرت زینب، حضرت حامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئیں۔ تو ایسے کئی نام ہیں جو ہیں مائگریٹ کرے۔ بڑے نام اگر کچھ بولوں، لسٹ لمبی ہے، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں گئے، پر انہوں نے اپنی وائفز کو مکے میں ہی چھوڑا تھا کہ ابھی ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیسے انتظام ہوتا ہے کیا ہے۔ اور حضرت عثمان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے اپنے ساتھ، اپنی وائف کو، کیونکہ تھوڑے رچ تھے تو ان کا ہوں گے ریسورسز، ان کا میں اپنی وائف کو لے کے چلوں گا۔ اور حضرت حمزہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا انتظام ہے، کیوں ہے، کیسے، پھر دیکھتے ہیں تمہیں کیسے لے کے آئیں گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا عورتوں کو۔ تو جو ہے حضرت عمر جو بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنی وائف زینب تھی ان کی ایک وائف، ان کا نام، وہ اپنی ڈاٹر جو تھی ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کا بیٹا حضرت حفصہ کا عبداللہ ان کا نام تھا، اور حضرت حفصہ کے ہسبینڈ جو تھے ان کا نام تھا سہم، خنیس تھے، قبیلے خاندان کا نام سہم تھا، خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گئے۔ اور ابو سلمہ کے اور بھی جو بھائی تھے کچھ، وہ لوگ گئے۔ تو مانیے یہ موٹے موٹے بڑے بڑے نام جو ہیں یہ لوگ مائگریٹ کرے۔ میں سارے نام نہیں گنا رہا کیونکہ لمبی لسٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جن کے نام نہیں ہیں مینشن۔ تو ایک وقت ایسا آیا دھیرے دھیرے کر کے کہ جو بھی کلوزسٹ کمپینین تھے، صحابی تھے، جو انر سرکل کہتے ہیں نا، انر سرکل، جو انر سرکل کے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سب ہجرت کر چکے تھے۔
اگر انر سرکل کا کوئی بچا تھا تو 2 بچے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بچے تھے۔ تو باقی سارا انر سرکل جو ہے شفٹ کر چکا تھا۔ آف کورس دوسرے مسلمان بھی موجود تھے، پر یہ انر سرکل کی بات کر رہا ہوں۔ صحابیوں میں بھی نا ڈگریز تھیں، سب ایک ڈگری کے نہیں تھے سارے صحابی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار پرمیشن مانگی کہ میں ہجرت کر جاؤں، میں اس گروپ کے ساتھ نکل جاؤں، میں اس گروپ کے ساتھ نکل جاؤں، عمر جا رہے ہیں میں ان کے ساتھ چلا جاؤں، حمزہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمیشہ منع کرتے تھے کہ جلد بازی مت کرو، جلد بازی مت کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے کوئی ایک ساتھی ڈھونڈ دے سفر کے لیے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے اللہ کوئی اچھا ساتھی ڈھونڈ دے سفر کے لیے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کا اشارہ یہ ہے کہ میرے لیے انتظار کرو۔ تو جب ان کو یہ اشارہ ملا کہ انتظار کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اچھا ساتھی مل جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ جو ہیں پہلے سے ہی ان کو ایک خوراک ایسی دینے لگی کہ جو ڈیزرٹ میں اونٹ جو ہیں ہیلدی رہیں اور اچھے سے سفر کر سکیں، مطلب تندرست ہو جائیں، بالکل ہیلدی اونٹ ہو جائیں۔ تو کس طرح کا کھانا ہے، مطلب ایک خوراک چاہیے ہوتی ہے اونٹوں کو پرٹیکولرلی ریگستان میں جانے کے لیے، تو اچھے رہتے ہیں وہ ان کو خوراک پہلی دینے لگے تھے یثرب کی سفر کے لیے تیاری میں۔ اب قریش جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے، مکے کے لوگ جو کافر تھے، کافر 2 تھے، ایک کافر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسے حضرت عباس تھے فار ایگزامپل، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے بات کرنے آئے تھے، متیم تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر تھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دے رکھی تھی۔ تو ان والے کافروں کی بات نہیں کر رہا، وہ کافر جو کہ لکم دینکم ولی دین پہ تیار نہیں تھے، وہ کافر کہ تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین۔ تو وہ کافر جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہی تھے ایکچولی جو فتنہ کر رہے تھے۔ حضرت عباس تو نہیں کر رہے تھے، متین تو نہیں کر رہے تھے، ابن دغنہ تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو بلکہ پروٹیکشن دے رہے تھے مسلمانوں کو، وہ والے کافر جو تھے ان کی ہیلپ کر رہے تھے۔ تو یہ چیز بھی ہائی لائٹ جنرلی لوگ نہیں کرتے کہ کافر بھی جو تھے مکے میں 2 گروپس میں تھے، ایک جو کہ مارنے کو چاہتا تھا، اور دوسرا جو کہ کہتا تھا بھائی کرنے دو یار، جو کرنا ہے تمہیں کیا پریشانی ہے۔ ایک کافروں کا گروپ یہ بھی تھا، کافر وہ بھی تھے پر یہ والا گروپ بھی تھا۔ خیر، تو وہ کافر جو قریش کے جو کہ مارنے کی پلاننگز میں تھے اور زیادتیاں کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اور انہی سے جو دوسرے کافروں کا گروپ بچا رہا تھا، پر بہرحال یہ والا جو گروپ تھا یہ اس ہجرت کو روکنے کی فل پلاننگ میں تھا، اور یہ روک نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ وہ سیکریٹلی پلان کرتے تھے، نکل جاتے تھے۔ تو جو سہیل تھے، یہ کافروں کے سمجھیے دھیرے دھیرے لیڈرشپ میں آتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرچ اینیمیز میں سے ہو جائیں گے فائنلی، اور آگے جا کے یہ بھی صحابی ہو جائیں گے، پر اس وقت یہ بالکل آرچ اینیمیز ہیں۔ تو سہیل جو تھے، ان کی جو بیٹیاں تھیں، وہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بیٹیاں جن سے شادی تھی، جو انہوں نے سوچ سمجھ کے، جن سے فیوچر دیکھتے ہوئے کہ جی ہمارا خاندان کا نام ہوگا، میری سٹینڈنگ بڑھے گی، وہ سارے ان کے جو سمجھیے داماد تھے وہ سب ایمان میں داخل ہو چکے تھے۔ تو داماد تو اپنی بیٹیاں لے کے نکل گئے تھے، جیسے وہ حبش ٹریول کرا تھا انہوں نے، ابیسینیا گئے تھے، ایسے ہی وہ مدینے بھی نکل گئے، یثرب نکل گئے، اور یہ روک نہیں پائے انہیں۔ پر ان کو سہیل کو یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اس بار نہیں جانے دوں گا، عبداللہ کو، کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں میں اسکیپ کرنے دوں گا۔ تو بڑا اس کو، ان کو کڑی نظر میں اور اس میں روکتے تھے، واچ میں، کہ بند کر کے، کہ نکل نہ جائے، وہ نہ ہو جائے، لوگوں سے ملنے نہ دینا، پلاننگ نہ کرنے دینا کہ پلاننگ نہ کر لے۔ اور کچھ یہی کہانی جو تھی جو حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی بھی سمجھیے یہی کچھ کہانی تھی کہ وہ بھی ایک لیڈر کے بیٹے تھے، جیسے عبداللہ جو ہیں سہیل کے بیٹے ہیں، سہیل ایک لیڈرشپ کی پوزیشن پہ آتے چلے جا رہے ہیں، اور ہشام بھی جو ہیں وہ بھی ایک لیڈر کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے ان کا ٹھان رکھا ہوتا کہ اس کو جانے نہیں دوں گا۔ وہ بھی حضرت ہشام بھی جو ہیں ابیسینیا گئے تھے، اور وہاں سے پھر بعد میں واپس آ گئے تھے، اور ان کو بتایا یثرب نہیں جانے دوں گا، یثرب جانا ہے، یہاں پہ نہیں جانے دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہشام کو بولا، کیونکہ حضرت عمر اور حضرت ہشام جو ہیں یہ کزنز تھے یہ۔ تو حضرت عمر نے حضرت ہشام کو بولا کہ خالہ زاد بھائی تھے دونوں، حضرت عمر اور حضرت ہشام، کہ دیکھو جی، انہیں ٹائم فکس کر لیا کہ اس تاریخ کو اتنے بجے اس مقام پہ ہمیں مکے کے باہر ملنا ہے، تمہاری فیملی میری فیملی، اور ہم ساتھ یثرب سفر کریں گے۔
اور مکے سے الگ الگ نکلیں گے تاکہ کسی کو بہت زیادہ شک نہ ہو یا دھیان نہ جائے. اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کر لیا تھا کہ مطلب 10 میل باہر ملیں گے مکے سے کس اسپاٹ پہ, اور یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتے کہ اگر بائی چانس کوئی بھی نہیں آتا ہم میں سے, مطلب اگر میں نہیں آؤں اور تم پہنچ گئے تو بہت زیادہ ویٹ مت کرنا, ہو سکتا ہے کچھ گڑبڑ ہو, تم فوراً نکل جانا. تو دونوں نے اس بات پہ بھی اگری کر لیا تھا کیونکہ شک تھا کہ روک سکتے ہیں. تو عیاش تھے ایک, ان کا نام عیاش تھا, یہ مخزوم قبیلے کے تھے, ابو جہل والے قبیلے کے. انہوں نے بھی نیت کری تھی سفر کرنے کے لیے. تو عیاش کو جو ہیں ان کے ساتھ آنا تھا ہشام کے ساتھ, حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اپوائنٹڈ ٹائم اور وقت پہ وہ وہاں پہ جو ہے پہنچے. تو حضرت عمر پہنچ گئے, عیاش پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں تو پہنچ گئے, پر ہشام نہیں پہنچے. حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فادر تھے اور ان کے جو بھائی تھے, ان کو ان کے پلان کی بھنک لگ گئی تھی, اور انہوں نے زبردستی مار پیٹ کے جو ہے ان کو پکڑ لیا اور ان کو جانے نہیں دیا. اور بلکہ ایسا ٹارچر کیا ان کو, ایسا ٹارچر کیا کہ اسلام کا انکار کروایا ان سے, ٹارچر کر کر کے کہ اسلام کو چھوڑیں. اب حضرت عیاش کا یہ ہوا کہ یہ یثرب پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, پر وہاں پہ ان کے 2 سوتیلے بھائی ابو جہل اور حریت, یہ کزنز ہیں نا, یہ حضرت عمر کے بھی ریلیشن میں آتے ہیں یہ سب. تو ان کے جو 2 کزن بھائی تھے, سٹیپ بردرز کہہ لیجئے, ابو جہل اور حریت, یہ بھی یثرب پہنچ گئے. اور یہ کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے جو ہے نا قسم کھا لی ہے کہ میں اپنے بال کنگا نہیں کروں گی اور میں سورج میں بیٹھی رہوں گی جب تک میں اپنے بیٹے کو پھر سے نہ دیکھ لوں. اب حضرت عیاش جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میری ماں ایسا کر رہی ہیں. تو حضرت عمر نے ان کو سمجھایا کہ بیوقوفی کی باتوں میں مت آنا, یہ جو ہے یہ تمہیں پھنسا رہے ہیں, یہ ٹرک ہو سکتی ہے, یہ تمہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں. اور تمہاری ماں کو جتنا میں جانتا ہوں, کیونکہ سب خیک ہی خاندان کے ہیں نا, تو اپنے رشتہ دار بھی کمنٹ کر رہے ہیں حضرت عمر کہ تمہاری ماں کو جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اگر جوئیں آئیں گی نا وہ سب سے پہلے کنگا کریں گی, اور جب دھوپ میں گرمی لگے گی نا وہ سیدھے اندر بھاگیں گی شیڈ میں. تو یہ تمہیں ایموشنل کر رہے ہیں, تمہیں ایموشنل مت, تو میں بھی تمہاری ماں کو جانتا ہوں کہ جوئیں آئیں گی تو وہ کنگا کریں گی, گرمی لگے گی تو فوراً اندر گھر میں بیٹھ جائیں گی. اب حضرت عیاش جو ہیں پر وہ خوب ان کو ایموشنل کر دیا انہوں نے, تم ماں کا نہیں سوچ رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ چلو انہوں نے ٹھان لیا کہ میں واپس جاتا ہوں, اپنی ماں سے قسم توڑواتا ہوں کہ ایسا مت کرو, انہیں سمجھاؤں گا اور پھر میں واپس آؤں گا. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں واپس جا رہا ہوں. ان کے ساتھ ابو جہل اور حریت کے ساتھ جو ہے واپس نکل گئے مکے کہ سمجھا کے آتا ہوں. انہوں نے بھی بڑے پیار سے سافٹلی ان کو سمجھا کے ارے ہم تو تمہارے لیے سوچ رہے ہیں, تو ان کو لے گئے واپس. تو انہوں نے یہ بھی بولا کہ کچھ پیسہ بھی ہے میرا مکہ میں وہ بھی لے کے آؤں گا اس بار واپس. اور سمجھو جب آدھے راستے پہ پہنچے, وہ آدھے راستے زیادہ ہو گیا, مکہ زیادہ قریب تھا, تو ابو جہل اور حریت نے ان کی خوب پٹائی کری, خوب مار پیٹ کری ان کے ساتھ, ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے, ان کا منہ باندھ دیا, اور ان کو ایک پرزنر کی طرح مکے میں رسی سے باندھ کے, جیسے کتے کو چلاتے ہوئے لاتے ہیں, ہے نا لوگ کتے کو واک پہ لے کے جاتے ہیں, ویسے ہی سمجھو ان کو رسی باندھ کے پورے مکے کے بیچ میں انہوں نے انٹری کری, اور چلاتے ہوئے بولے, اناؤنس کرتے ہوئے بولے, اے مکہ کے لوگوں, اپنے بیوقوفوں کے ساتھ وہ کرو جو ہم نے اپنے بیوقوف کے ساتھ کیا ہے. اور ان کو مطلب مار پیٹے ہوئے زخمی, اور ان کو ایسے رسی سے باندھ کے واپس لا رہا ہے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اپنے بیوقوفوں کے ساتھ وہ کرو جو ہم نے اپنے بیوقوف کے ساتھ کیا ہے. تو یہ چل رہا تھا مکے میں. اب جب ان کو ٹارچر کیا گیا خوب, تو حضرت ہشام کی طرح حضرت عیاش بھی جو تھے ان کو بھی ٹارچر کرا, اور انہوں نے بھی اسلام چھوڑ دیا. پر دونوں کے معاملے چھوڑ دیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل سے چھوڑ دیا, ٹارچر میں انہوں نے بس بول دیا کہ ٹھیک ہے ہم چھوڑتے ہیں. جو عبداللہ ہیں حضرت عبداللہ جو سہیل کے بیٹے عبداللہ ہیں, جن کو سہیل نے پکڑ لیا اور بند کر رکھا ہے, ان کو بھی خوب ٹارچر کیا گیا, پر انہوں نے تو ویسے بھی نہیں چھوڑا, انہوں نے زبان پہ بھی نہیں چھوڑا کہ کرو ٹارچر جو کرنا ہے میں چھوڑوں گا ہی نہیں. پر ان کو جب خوب مار پیٹ کری گئی, ٹارچر کیا گیا, تو حضرت ہشام اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے زبان سے اسلام کا انکار کر دیا. اور اس کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو کفریہ الفاظ بھی جائز ہے, جان کا بھی خطرہ ہو تو کفریہ الفاظ بھی بالکل جائز ہوتا ہے.
تو ان دونوں نے بھی اسلام چھوڑ دیا. پر کسی کے بھی دل میں نہیں تھی یہ بات کہ ہم دل سے چھوڑ رہے ہیں. پر ان دونوں کو جب یہ انہوں نے زبان سے جھٹلا دیا تو ان کو بڑا یہ ہوا کہ اب ہماری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے تو اللہ کا انکار کر دیا, ہم نے تو جو شرک کو جو ہے اپنا لیا, اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے, اب تو ہم ختم ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سمجھیے یہی اوپینین تھا اس ٹائم پہ, کیونکہ انہوں نے جو خط لکھا, انہوں نے کسی طریقے سے خط پہنچوایا ان کو, انہوں نے خط لکھا اور اس میں انہوں نے یہ آیتیں مینشن کری حضرت عمر نے, سورۃ 39 آیت 53 اور 54. حضرت عمر نے ان کو کسی طریقے سے پہنچوائی دونوں کو کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے گناہ کر کے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اور توبہ کر کے واپس لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کچھ سبمٹ کرو, اس سے پہلے کہ سزا آئے تمہارے اوپر, اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو اس اوپینین سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا بھی یہی اوپینین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اگر یہ توبہ نہ کریں. ان کا بھی یہی اوپینین تھا حضرت عمر کا. تو انہیں جب یہ خط لکھ کے بھیجا تو جب یہ پہنچا ان کو, تو انہوں نے جب یہ پڑھا, انہوں نے پڑھ کے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب ہے ان آیتوں میں, کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے. تو حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کری, یا اللہ مجھے یہ آیتوں میں سمجھا کہ کیا خط آیا, یہ کیا آیتیں آئی ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور پھر وہ کہتے ہیں حضرت ہشام کہ اللہ نے میرے دل پہ وہ آیتیں کھول دی. اسی چیز کو کہتے ہیں کشف. کشف ہوتا ہے کہ پردے کا ہٹانا. اس پہ بھی بڑے ڈیبیٹ چلتے ہیں, پر میں آپ کو ایکچوئل میننگ بتا رہا ہوں کشف کا کیا ہے. کشف کا مطلب ہوتا ہے لٹرلی کسی چیز کو ہٹانا. تو آیت سامنے پر ایک پردہ ہے جو اس کے میننگ اور آپ کے بیچ میں ایک پردہ بن کے کھڑا ہوا ہے, آپ دیکھ نہیں پا رہے. تو کشف یہی ہوتا ہے کہ جیسے حضرت ہشام نے دعا کری کہ یا اللہ مجھے سمجھا دے, یہ آیت میرے سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا ہے یہ, مطلب یہ میرے لیے کیا ہے اس آیت میں. تو سمجھیے جو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے دل پہ کھول دی, بات کھول دی کا مطلب ایک کشف کر دیا کہ ایک پردہ جو تھا, جو میننگ سمجھ میں نہیں دے رہا تھا, دل میں گھسنے نہیں دے رہا تھا میننگ, وہ ہٹا دیا. تو اللہ نے میرے دل پہ اس کا میننگ جو ہے نازل کر دیا اس بات کا. یہ ہدایت کا فارم ہے بیسیکلی. ہدایت کے بھی فارمز ہیں, الہام ایک فارم ہے, ہدایت کشف ایک فارم ہے. تو ہدایت کی برانچز ہیں سمجھیے. الہام الگ چیز ہے, کشف الگ چیز ہے. الہام ہوتا ہے کہ سمجھنا کیا صحیح اور کیا غلط ہے, اور کشف ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہے پر کوئی بات ویسے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اس بات کا. تو ہدایت کے دو فارمز ہیں سمجھیے, الگ الگ. بہرحال یہ فار ایگزامپل یہ کیس جو ہے کشف کا کیس ہے ہدایت ہی, پر یہ کشف کا فارم ہے. ہدایت کا فارم ہے کشف والا, کہ اللہ نے میننگ اتار دیا ان کے دل پہ. وہ آیت سامنے رکھے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, اللہ نے میننگ کھول دیا. تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ایکچولی ان کی طرف ڈائریکٹڈ تھا یہ جو آیتیں ہیں, کہ حضرت ہشام کو یہ میننگ سمجھ میں آیا کہ توبہ کریں, اور اللہ جو ہے, ان کو لگ رہا تھا اب ہمیں کبھی معافی نہیں ملے گی, اب ہم ختم ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ تمہاری اس بات کو پکڑے گا نہیں. اور باقی تو پھر آگے بھی آیت آتا ہے قرآن شریف کی الگ جگہ آیا بھی کہ کوئی اگر زور زبردستی میں کر دیتا ہے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. بہرحال تو حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طریقے سے عیاش کے پاس پہنچے, حضرت عیاش کے پاس, اور انہوں نے آپس میں شیئر کری, یہ آیت ان سے شیئر کری, اور دونوں نے آپس میں ہی اپنا اسلام جو ہے پھر سے رینیو کرا آپس میں ہی. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپرچونٹی ڈھونڈنی پڑے گی اسکیپ کرنے کی, یہاں سے بھاگنے کی اپرچونٹی ڈھونڈنی پڑے گی ہمیں. اب جو ہے بھلے مکے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ حضرت ہشام اور حضرت عیاش نے اسلام چھوڑ دیا ہے باہری سطح پہ, کہ اوپر سطح پہ, پر اندر پہ تو ان کے تھا ایمان. تو ان کو یہ چھوٹی چھوٹی جیت لگ رہی تھی کہ ہماری چھوٹی سی وکٹری ہے یہ, کہ ہمیں جیت ملی ہے. پر جس طریقے سے مکے سے لوگ, دیکھیے چھوٹا سا ٹاؤن تھا, بہت چھوٹا سا ٹاؤن تھا, کچھ ہزار لوگ تھے بس. کچھ ہزار لوگوں میں سے اگر 400-500 لوگ بھی نکل جائیں, 600 لوگ نکل جائیں, کہ آدمی عورت بچے, تو اس ٹاؤن میں نا ایک دم اثر دکھائی دے گا کہ جی خالی ہو رہا ہے ٹاؤن جو ہے. تو ہجرت تو برابر چل رہی تھی, بچوں کی, آدمیوں کی, عورتوں کی, تو بوڑھوں کی, بوڑھے بھی تھے اس میں کئی. تو
مکہ جو ہے وہ نا اس کا اثر پتہ چل رہا تھا مکے کی سڑکوں پہ کہ کئی گھر تو تھے وہ خالی تھے، اس میں کوئی رہ نہیں رہا تھا، کئی گھر ایسے تھے جو کہ بھرے ہوئے رہتے تھے پر اس میں اب ایک آدھی لوگ رکے ہوئے ہیں، تو یا بوڑھے بوڑھے لوگ رکے ہوئے ہیں جو ہجرت نہیں کر پا رہے، بہت بوڑھے ہیں، تو ایک ٹاؤن جو ایسا لگتا تھا کہ ہمیشہ یہاں پہ آواجاہی رہتی ہے ان سڑکوں پہ، ان گلیوں میں لوگوں کی، وہ اب بدل رہا تھا اس کا چہرہ، اور لوگوں کو یہ احساس کھو پا رہا تھا، سمجھیے ایک سیڈنس سی جیسے مکے میں آ رہی تھی. اور یہ سیڈ کون تھے لوگ؟ یہ وہ کافر سیڈ تھے جو کہ مسلمانوں کو پروٹیکٹ بھی کر رہے تھے کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، کوئی بات نہیں، لکم دینکم ولی دین کہہ تو رہے ہیں، ایکسیپٹ کر لو، کیوں جھگڑا کر رہا ہے؟ تو یہ لوگ سیڈ فیل کر رہے تھے کہ یہ ہمارا شہر جو ہے، ہمارے شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جو ہے دوسری طرف جو وہ کافر تھے جو کہ مارنے مرنے پہ لگے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ایک خطرہ بن گیا ہے، مدینہ جو ہے، یثرب جو ہے، یہ خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ایک پاس میں ہی ایک اور 200 کلومیٹر دور، 200 میل دور ایک شہر ہے جو کہ مسلمانوں کا گڑھ اگر بن گیا تو اس سے ہمیں خطرہ ہوگا اس شہر سے. تو یہ پلاننگ کرنے لگے کیا کریں. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ میٹنگ کرتے ہیں، اور لوگوں نے کئی آئیڈیاز دیے کہ کس طریقے سے ان کو ٹیکل کریں، کیا کریں. اسی دوران کیا ہوا کہ یہ میٹنگیں جب کر رہے تھے آپس میں کہ کیا کریں، تو جو متیم تھے، متیم کون؟ جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیف سے واپس لوٹے تھے، طائف سے، تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی تھی، یہ مسلمان نہیں تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، یہ تھے کافر، پر انہوں نے پروٹیکشن دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کا انتقال ہو گیا، متیم کا. اب تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں حملہ نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ پہلے تو ہاشم قبیلہ پروٹیکٹ کر رہا تھا، ابو لہب جب لیڈر بنا تو وہ تو گول مول بات کرنے لگا، کچھ پروٹیکشن نہیں دیتا تھا. پھر متیم نے پروٹیکشن دے دی تھی کہ کوئی بدتمیزی نہ کرے، کوئی حملہ نہ کرے، تو حملہ نہیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پر جب ان کا انتقال ہوا تو پروٹیکٹر کوئی تھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں، تو ان کو لگا کہ جی راستہ اب صاف ہے، ان کو جو ہے ختم کرنا پڑے گا، ان کو اب موقع ملا ہے، یہ آدمی مر گیا متین، اب ہمارے لیے راستہ کھلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا جو خود کا خاندان ہے، اس کا جو چیف ہے ابو لہب، وہ تو پروٹیکشن دے گا نہیں. تو جب ان کا انتقال ہوا، انہوں نے پھر ایک میٹنگ بلائی بڑی، اس میں سارے لیڈر آئے، اور ابو لہب جان بوجھ کے نہیں گیا، ابو لہب جان بوجھ کے نہیں گیا، کیونکہ میٹنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. تو اس نے جان بوجھ کے مس کری یہ میٹنگ کہ بس بات ہوگی ہمارے آدمی کو قتل کرنے کی، تو میں کیسے نہ بولوں گا. تو بہانہ وہانہ کر کے کہ جی اگر کل کو کوئی بولے گا کہ میٹنگ ہوئی تھی، تم نے خلاف کیوں نہیں بولا، کوئی خاندان والا بولتا بھی ہے تو میں بول دوں گا میں تو تھا ہی نہیں اس میٹنگ میں کیا بولتا. جان بوجھ کے انہوں نے میٹنگ سکپ کری. اور جب بڑا ڈسکشن ہوا، لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سب سے افیکٹو طریقہ یہ ہوگا ڈیل کرنے کا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو پکڑے جو ٹرسٹ وردی ہو اور جو بہت ہی ویل کنیکٹڈ ہو، کہ جس کے لیے کئی لوگ کھڑے ہو جائیں اگر کوئی اس کو مارنے آتا ہے، بدلہ لینے آتا ہے. تو یہ سارے ایک ساتھ، یا ان سب کے مارنے سے محمد کو ہم ماریں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ تھا کانسپریسی. تو ہاشم قبیلہ جو ہے وہ بدلہ تو سب قبیلوں سے تو لے نہیں سکتا، سب سے تو لڑ نہیں سکتا ایک ساتھ، سب لڑیں گے تو یہ مارے جائیں گے، ان کو پتا ہے. اور ویسے بھی ہمارا چیف جو ہے وہ ابو لہب بیٹھا ہے، وہ بھی ہماری طرف کا ہی گیم کھیلے گا. تو ان کو بلڈ منی پہ اگری کرنا پڑے گا، بلڈ منی ہم دے دیں گے، پر یہ جو خطرہ، یہ جو بوال مچ رہا ہے، یہ بیٹھ جائے گا. تو اب جبریل امین نے، جبریل علیہ السلام نے آ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ یہ پلان ہے، سب مل کے آپ کو حملہ کریں گے. یہ پلان کیا ہے؟ کہ یہی پلان کچھ جو ہے نا صالح علیہ السلام کے اگینسٹ کیا تھا، یہی پلان کہ سب لوگ جڑ گئے تھے کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی حملہ کرے گا صالح علیہ السلام کے اوپر. تو قرآن میں آیتیں ایسے آ رہی تھی برابر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ شیطان ان آیتوں میں کیا نظر، ان سٹوریز میں کیا نظر آتا ہے کہ شیطان کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا کرتا آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈ کر لیتے کہ میرے ساتھ یہ شیطان نہ اسی چکر میں ہے. اور جبریل امین نے آ کے خیر بتا بھی دیا ان کو کہ یہ پلان ہے ان کی. سمجھے یہی پلان حضرت صالح علیہ السلام جو سامود قوم کے پاس گئے تھے،
ان کی قوم نے بھی سمجھی یہی سملر پلان بنایا تھا، ایگزیکٹلی سملر پلان. تو جبریل علیہ السلام نے آگے بات بتا دی اور بولا کہ حکم دیا کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے، آپ کو ہجرت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹ پہنچے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا. تو دوپہر کا ٹائم تھا، آتا ہے کتاب میں، اور یہ وقت نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا. یہاں گرمی میں بیچ دوپہری میں کون، ہم نہیں نکلنا چاہتے. تو اس گرمی میں، عرب کی گرمی میں، مکے کی گرمی میں کون نکلنا چاہتا تھا؟ تو کوئی نکلتا نہیں تھا. پر اس بیچ دوپہری میں گرم ٹائم میں، گرمی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں حضرت ابوبکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو شکل دیکھ کے سمجھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہجرت کا وقت آ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے ہجرت کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کے ساتھ. اور آپ حضرت ابوبکر اتنے خوش ہوئے کہ وہ رو پڑے خوشی میں. تو جب انہوں نے پورا پلان بنا لیا کہ کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، کون گائیڈ ہوگا. گائیڈ بھی جو انہوں نے چنا وہ ایک نان مسلم گائیڈ تھا، کافر، مسلمان نہیں تھا گائیڈ بھی. ہم آگے دیکھیں گے انہوں نے کتنا انعام آفر کرے تھے، پر اس گائیڈ نے کافر ہونے کے باوجود بھی دھوکہ نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خیر، تو انہوں نے پلان بنایا اور وہ گھر واپس لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں بتائیں کہ میں یثرب جانے والا ہوں اور تمہیں میرے پیچھے رکنا پڑے گا میری فیملی کے ساتھ، کہ تم رکنا یہاں پہ. حضرت علی ینگ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی ینگ تھے، کہ تمہیں نہیں ماریں گے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا ہے کتابوں میں کہ جو بھی جس کی جو امانتیں تھیں، اور اس دور میں بھی ایسے کافر تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین مانتے تھے، ان کا بھی سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا ہوا تھا، سب کے نام سے، یہ اس کا سامان ہے، یہ اس کا پیسہ، یہ اس کا، سب سمجھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور انہوں نے کہا کہ تم پیچھے رکنا، اور جو ہے تم رکو گے ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت ام ایمان، ان سب کے ساتھ تم رکو گے جو ہے. تو جو ہے سارا سمجھانے کے بعد جس رات انہیں نکلنا تھا، اسی رات جو ہے نا، یہ جو انہوں نے پلان بنایا تھا، قریش کے، مکے والوں نے بھی جو مارنا چاہتے تھے، ان کا بھی پلان اسی رات کا بنا کہ آج رات کو مارو. اب ان کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان ہے آج رات کو نکلنے کا. ان کو تو لگ رہا ہم سرپرائز کرنے والے ہیں ان کو. جبریل علیہ السلام نے آ کے بتا دی کہ اب آپ نکلیے یہاں سے. تو اسی رات کی بات ہوتی ہے یہ. تو جو ینگ لوگ تھے، جو نوجوان تھے کفار مکہ کے، کون سے کافر جو کہ مارنا چاہتے ہیں، ان کے ینگ لوگوں نے آ کے نا گھر گھیر لیا، اور جو ہے ان کا ارادہ یہ تھا کہ گھر میں گھس کے ماریں گے. پر جب وہ گھر کے باہر رکے ہوئے تھے تو، اور کسی نے دیکھا تھا کہ ہاں یہ گھر کے اندر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پر باہر نہیں نکلے. تو جب وہ گھر کے باہر جب جمع ہوئے تو انہوں نے، ان کو عورتوں کی آوازیں آئیں گھر کے اندر سے کہ حضرت سودا کی، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت ام ایمان، ان سب کی آوازیں آئیں. تو انہوں نے کہا یار اگر عورتیں ہیں گھر میں اور ہم گھر میں گھس کے کسی کو ماریں، تو کیونکہ سارے ویسے آدمی تھے جو کہ آگے چل کے لیڈر شپ کے چکر میں تھے، ابھی ہم نوجوان ہیں بٹ آگے تو اپنی لمبی لانگ ٹائم پالیٹکس دیکھ رہے تھے یار، ہمیشہ تھوتو ہو جائے گی ہمارے لیے تو کہ عورتوں کے گھر میں گھس کے جو ہے ہم نے قتل کیا جبکہ عورتیں گھر میں تھیں، تو جو ہے نام بدنام ہو جائے گا، تو ہم گھر میں گھس کے نہیں ماریں گے. پلان چینج، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے باہر تب ماریں گے. تو صبح کے ٹائم نکلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت، تو اگر پہلے نہیں نکلے تو فجر میں تو نکلیں گے، مار دیں گے ان کو. تو انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو، ان کو احساس ہو گیا کہ یہ آ گئے ہیں، گھیر لیا انہوں نے کہ ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ باہر کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوٹ جو وہ اوڑھتے تھے، خود پہنتے تھے، وہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ. یہ اوڑھ کے، یہ ہرے رنگ کا کوٹ تھا. آپ نے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھا ہو کہ وہ گرین کلر کا جبہ سا پہن کے چلتے ہیں. اب تو ہم نے کلر بھی خیر فرقوں میں بانٹ دی ہیں، مطلب پتہ نہیں عجیب ہی ہماری سائیکالوجی بنی ہے فرقوں کے جھگڑے میں کہ ہم نے کلر بھی فرقوں میں بانٹ دیے، وائٹ اس کا اور گرین اس کا اور یہ اس کا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتیوں کے کلر ہیں یہ سب.
بہرحال بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم کس امت کس پوائنٹ پہ آگے کھڑی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرین پہنتے تھے تو گرین کوٹ تھا، اور آج اگر کوئی گرین پہن لے تو بولیں گے اس کو دوسرا فرقہ والا بری نظر سے دیکھے گا گرین، اللہ ہدایت دے۔ بلکہ اگر کوئی فرقہ والا گرین پہن لیتا تو وہ دوسرا فرقہ والا ٹوک دے گا گرین کیوں پہنا تم نے، گرین کیوں پہنا تم نے۔ مطلب یار ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے کہ تم رسول اللہ کی سنت سے تم نفرتیں کرنے لگے ہو، استغفر اللہ۔ ہم کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گرین کوٹ جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا، انہوں نے کہا یہ پہن کے رہو اور سو جاؤ میرے بستر پہ، اور انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں آئے گا، میرا کوٹ پہن کے رہنا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کری کہ یہ جو سورہ 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین کہ اس حکمت والے قرآن کی قسم، آپ ایک رسول ہیں جو کہ بالکل صراط مستقیم پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، اور آپ کے پاس وحی آتی ہے اللہ کی جو کہ الرحمن ہے، تاکہ آپ لوگوں کو وارننگ دیں۔ کائیں کی وارننگ کہ ایک دن الرحمن کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کائیں کی وارننگ کہ ایک الرحمن محبت کے خدا کو مانو، کہ تاکہ آپ لوگوں کو وارننگ دیں، کائیں کی کہ تمہیں سزا ملے گی، کہ الرحمن سے ڈرو۔ خیر کہ آپ لوگوں کو وارننگ کریں ان کو جو کہ جن تک کوئی خبر پہلے پہنچی نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ نے ان کی گردنوں میں جو ہیں سمجھیے کالر لگا دیے ہیں لوہے کے، اور تھوڑی کے نیچے جو ہے ان کے لوہے کے وہ گردنوں میں باندھ دیے، سمجھیے مثالی زبان ہے یہ کہ ان کی گردن جو ہے جھک نہیں پاتی، اور ہم نے ان کے بیریئر لگا دیا ہے آگے اور ان کے پیچھے، اور ان کو ہم نے جو ہے گھیر لیا ہے، مطلب انشاءاللہ جیسے ان کو کپڑے میں لپیٹ دیا ہے، اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو جیسی اس آیت پہ آئے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، سو دے کین ناٹ سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کری، اور جیسی یہ بات آئی، یہ آیت آئی کہ اور وہ دیکھ نہیں سکتے، جیسی آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر قدم رکھ کے نکل گئے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ یاسین شروع سے پڑھی اور وہ دیکھ نہیں سکتے، یہاں تک آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم باہر نکال دیا گھر کے، اور ان کے سامنے سے چلتے ہوئے چلے گئے، اور وہ دیکھ نہیں پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہوئے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی ان کا پلان تھا کہ یہاں ملیں گے یا جو بھی ہے اتنے بجے فجر کے بعد یا جیسے بھی ہے، تو ایک آدمی آ رہا تھا، اس نے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے، وہ آگے نکل گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان میں نہیں تھا، ان لڑکوں میں جو کہ مارنے آئے تھے، تو انہوں نے دیکھتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں، تو جب وہ ان کے گھر کو کراس کر رہے تھے، انہوں نے کہا تم یہاں پہ کیا کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا ہم ماریں گے آج ان کو۔ انہوں نے کہا مارو گے؟ وہ تو نکل گئے، وہ تو پیچھے اس گلی میں مجھے نظر آ رہے تھے جاتے ہوئے۔ اب ان کو لڑکوں کو یقین نہیں ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے تو جاتے ہوئے دیکھا ہے ان کو گھر میں، اور گھر سے باہر آئے نہیں، ہم نے گھیر رکھا ہے گھر۔ تو اب ان کو نا وہ ہونے لگا کہ بھائی کہیں کی کوئی راستہ تو نہیں تھا، کہیں ہم دھوکے میں تو نہیں آ گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چالاکی کر گئی ہے اور نکل گئے ہمارے ہاتھ میں سے۔ تو وہ چڑھے ایک جگہ، اور وہاں سے کھڑکی کے اندر کا ایریا نظر آ رہا تھا ان کو، انہوں نے دیکھا کہ ہاں جی بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرین، لوگ جانتے تھے وہ ان کا ایک کوٹ جو ہوتا تھا وہ اوڑے ہوئے ہیں، وہ پہنے ہوئے ہیں، جو بھی آدمی وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، اور چادر وادر ڈھکی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ سو رہے ہیں یہاں پہ بستر پہ، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب بہت دیر ہو گئی اور فجر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دروازہ کھولا، باہر نکلے، وہ گرین کوٹ ہی پہنے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا یہ بات، انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ بھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پہ علی لیٹے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ تھوڑی دیر اور انہوں نے انتظار کیا، انہوں نے کہا یار کیا کریں، آپس میں بات چیت کری، اور وہ جو ہیں انہوں نے کہا یہ مشن جو ہمارا فیل ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انہیں سائن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے اپنے لیڈرز کے پاس پہنچو اور بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، کہ وہ نکل گئے ہیں، اور ان کو بتا دو کہ وہ بھاگ رہے ہیں مکہ چھوڑ کے، اور خبر پہنچا دو سب لوگوں کو۔ تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور بنا ٹائم ویسٹ کرے ہوئے وہ دونوں جو ہیں ان کے گھر کے پیچھے کی کھڑکی تھی، دروازے سے نہیں نکلے کہ کوئی دیکھے، کسی نے نظر لگا رکھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر، گھر کے پیچھے ایک کھڑکی تھی، اس کھڑکی میں سے ایگزٹ کرا انہوں نے، جہاں 2 اونٹ آلریڈی تیار، وہ تو پلاننگ کر رکھی تھی
کہ جی اس پہ سامان وامان پانی وانی کھانا پینا کچھ لدا ہوا اور سیڈل لگا ہوا، کچھ تیاری نہیں کرنی. وہ بالکل تیار ہو اس کھڑکی سے نکلے، ان پہ بیٹھے، اور جو ہیں حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں سے نکل گئے. یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے ان کے ساتھ اس پوائنٹ پہ. خیر اس میں نا تھوڑا سا کہ کون کون تھا اس سفر پہ تھوڑا سا یہ ہیں الگ الگ رپورٹس ہیں. تو جیسا ان کا پلان تھا تو وہ ایک پہاڑی تھی جس میں سور گفا تھی. یہ مکے سے تھوڑی سی ساؤتھ تھی، ساؤتھ کہ یمن کی طرف اگر کوئی جائے گا، مدینے کی طرف جانا ہو تو نارتھ جانا ہوگا، پر یہ جو گفا تھی یہ ساؤتھ کو تھی. یہ ان کی پلان تھا کہ اگر ہم نکلیں گے اور یہ ہمارا پیچھا کریں گے تو یہ نارتھ کی طرف جائیں گے، یہ سوچ کے کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں یا یثرب جا رہے ہیں، پر یہ الٹی ڈائریکشن میں چلے کہ جیسی پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ہم نکل گئے ہیں تو یہ فالو کریں گے ہمیں، وہ نارتھ کی طرف بھاگیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مکے سے تھوڑا باہر نکلے، انہوں نے اپنا دور نکل گئے تو اونٹ کو روکا اور مکے کی طرف مڑ کے انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اے مکہ، اس زمین پہ سب سے پیاری چیز، سب سے پیاری زمین اگر مجھے کچھ ہے تو وہ تو ہے. مکے سے بات کری. اب کوئی بولے یار مکے سے بات کر رہے ہیں، بتاؤ کوئی مکہ شہر ہے ہیں؟ مطلب پر یہ محبت کے معاملے ہوتے ہیں، یہ لاجک کے معاملے نہیں ہوتے، یہ محبت کے معاملے ہوتے ہیں، رائٹ اینڈ رانگ کے معاملے نہیں ہوتے، یہ ایموشن کے معاملے ہوتے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ سب سے پیاری زمین ہے مکہ، مجھے تو ہے، اور تو ہی سب سے زیادہ اللہ کو پیاری ہے، اللہ کو بھی تو سب سے زیادہ پیاری ہے، مجھے بھی تو سب سے زیادہ پیاری ہے، اور اگر میرے لوگوں نے مجھے یہاں سے نکالا نہیں ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. کس سے بات کر رہے ہیں؟ مکے کی زمین سے. تو عامر ابن فہیرہ، عامر ابن فہیرہ یہ ایک چرواہے تھے جن کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایک غلام کی طرح خریدا تھا اور پھر آزاد کر دیا تھا، اور اپنے جو ہے شیپ کا جو ہے وہ بنایا تھا رکھوالا. تو وہ جو ہیں جب اس راستے پہ گئے تو پلاننگ ایسی تھی کہ آپ جو بکریاں نا چراتے ہوئے، ہم جس راستے سے نکلے آپ اسی راستے پہ اپنی بکریاں چلانا تاکہ ہمارے قدموں کے نشان جو ہیں چھپ جائیں، کبھی کوئی جو ہے ہمارے قدموں کے نشان کو دیکھ کے آئے تو ہم اس گفا تک جائیں گے. آپ کو بس ہمارے قدموں کے نشان کور کر، گفا میں جب پہاڑ پہ چڑھیں گے وہ تو پتھر ہیں، وہاں پہ پیروں کے نشان نہیں آئیں گے، تو آپ جو ہے بس بکریاں چراؤ، ہم اس راستے سے نکلیں گے، آپ اسی راستے پہ بکریاں لے کے آؤ گے اس گفا تک اور پھر کہیں اور نکل جانا آپ. تو جب وہ اس گفا تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو واپس گھر بھیج دیا اونٹوں کے ساتھ کہ اونٹ بھی کوئی دیکھ لے، اور کہا کہ جو ہے تم یہ اونٹ واپس لے جاؤ. مکے میں جو اگلے دن جو ہے شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے، حضرت ابوبکر بھی نکل گئے. تو جو حضرت عامر تھے جو ہے وہ دن میں، کیونکہ کئی دن رکے یہ گفا میں، یہاں پہ ایسے نہیں کہ ایک ہی دن رکے یا کچھ گھنٹوں کے لیے رکے، پلان تھا کہ یہاں پہ ہم دن گزاریں گے، ان کو کمپلیٹلی ڈھونڈنے دو ہمیں، جب تھک جائیں گے نا کہ مل نہیں رہا پھر ہم نکلیں گے اس گفا سے، ورنہ تو بہت لوگ نکلے ہوں گے ہمیں ڈھونڈنے. تو ان کو پتا تھا کہ ہم مجھے نہیں جانے دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ مجھے نہیں جانے دیں گے، اور جبریل علیہ السلام نے تو سمجھا ہی دیا تھا کہ آپ کو چھوڑنے نہیں والے ابھی. تو جو حضرت عامر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دن میں باقی چرواہوں کی طرح اپنی بکریاں چراتے تھے، اور رات کو جو ہے وہ گفا میں آ کے جو ہے ٹریکس وغیرہ کور کر کے کہ کسی کو وہ نہ ہو، کچھ کھانا پینا یا کچھ اس طریقے سے دے جاتے تھے. تو اگلی رات جو ہے عبداللہ جو تھے حضرت ابوبکر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب آئے نا تو حضرت اسما کو لے آئے وہ اپنے ساتھ، اپنی بہن کو، وہ کھانا وانا لے کے آئے وہ بھی. تو اور یہ خبر لے کے آئے، انہوں نے آ کے خبر دی کہ قریش نے آپ کو پکڑنے والے کے لیے کہ جو آپ کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے آئے گا، اور کئی گھڑ سوار جو ہیں ہر راستے پہ جو پاسبل راستہ ہے
مکے سے مدینے کا، یثرب کا، اس پہ اسی امید سے نکلا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے وہ آپ کو اوورٹیک کر لیں، کہ آپ کو پکڑ لیں، آپ کو اوورٹیک کر لیں، اور جو ہے پکڑ کے آپ کو واپس لے جائیں. کہ نہ جانے کتنے لوگ اس انعام کے لیے، 100 اونٹ بہت بڑی بھاری چیز تھی، کہ آپ کو پکڑ لیں اور جو ہے آپ کو مکے واپس لے آئیں. تو آج جو ہے ہم یہیں تک روکتے ہیں. سمجھے یہ ہجرت کا جو پہلا سٹیپ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا چکے ہیں. ابھی مدینے کی ڈائریکشن میں نہیں گئے یا یثرب کی ڈائریکشن میں، بلکہ الٹی ڈائریکشن میں گئے ہیں، کیونکہ ان کو بھی جبریل علیہ السلام نے پلان سمجھا دیا تھا کہ کیسے چلنا ہے، کیا چلنا ہے، کیوں ہے. تو وہ اسی پلان کے حساب سے سمجھیے دونوں نکلے ہوئے تھے. تو آج ہم نے جو بات کری، ہم نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سٹوری دیکھی ہم نے کہ ام سلمہ اور ان کے بیٹے کی، کہ ایک کافر نے، ایک نان مسلم نے ایک مسلم لیڈی کو عزت دی، اس کو جو ہے بڑے عزت کے ساتھ مکے سے مدینہ پہنچایا اور اپنے فیملی سے یونائٹ کروایا. ہم نے دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ہجرت سٹارٹ ہوئی، زیادہ سے زیادہ لوگ جانے لگے. ہم نے دیکھا کہ کچھ صحابیوں کو جو ہے ان کے فیملی نے کیسے روک لیا، اور بلکہ ان کو مار پیٹ کر کے اسلام بھی چھڑوایا، اور انہوں نے اوپر سے چھوڑا، دل میں نہیں چھوڑا. اور پھر حضرت عمر نے ان کو جو ہے میسج پہنچوایا کچھ قرآن کی آیتیں، اور انہوں نے توبہ کری. اور مکے والوں نے کیا پلان بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروٹیکٹر تھے متیم، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور ابو لہب کوئی پروٹیکشن کے موڈ میں تھا بھی نہیں. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے کیسے جبریل علیہ السلام کے بتانے پہ وہ نکلے مکے سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوٹ پہن کے جو ہیں ان کے بستر پہ لیٹ گئے. اور ہم نے آج اینڈ یہاں پہ کیا کہ غار ثور میں جو ہیں وہ پہنچے، اور حضرت ابوبکر کے جو غلام تھے، جو کہ آزاد جن کو کر دیا تھا حضرت ابوبکر نے خرید کے، کیونکہ ان پہ ظلم زیادتیاں ہو رہی تھیں اسلام کو لے کے، تو وہ ان چرواہے نے ان کے پیروں کے نشان، اونٹوں کے نشان وہ چھپا دیا، اور جس اونٹ سے وہ غار ثور میں پہنچے تھے وہ اونٹ انہوں نے واپس اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر پہنچوا دیا. تو امید ہے یہاں تک سب کو کلیئر ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.